2 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، یہ غریب لوگوں کا معاملہ ہے. میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی پریس کانفرنس میں مثال دی ہے کہ ایک ویل چیئر کے اوپر ایک بندہ ہے جو 30 سال نوکری کرنے کے بعد، فوج میں نوکری کرنے کے بعد وہاں ہی زخمی ہوئے، وہاں سے جو پینشن ملی ہے وہ لا کر اس بے غیرت انسان کو دے دی. اس کے کتنے پیسے ہیں؟ اس کا بھی تقریباً 4.5 7 لاکھ روپے. کس جگہ کا وہ؟ تقریباً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے آفس میں ہمارے ساتھ مانسرہ کے کچھ ہمائدین موجود ہیں. تحصیل ممبر ناصرہ طلولی موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کے ساتھ سید صداقت شاہ صاحب موجود ہیں اور ارشد صاحب موجود ہیں، محمد ارشد، اور حماد موجود ہیں. یہ بنیادی طور پہ آج پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، مالی فراڈ ہوا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور ان کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ابھی تک کوئی ادارہ حل کیوں نہیں کر سکا. ناصر خان، بہت شکریہ. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ یہ سارے جو 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنی رقم آپ لوگوں کی ڈوبی ہوئی ہے اور یہ رقم کس طرح ڈوبی ہے؟ السلام علیکم. شرافضل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، خاص طور پہ آپ کے نیوز ایکسپریس کا، کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا اور میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے ہر قسم کی مدد کی. آپ نے یقین دہانی دلائی. تو کیس جو میرا تھا وہ میرے خیال سے جو میں نے پریس کانفرنس پہلی والی کی تھی تو وہ تو ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے کہ کس طرح کا اسکیم ہوا، کس طرح کی دھوکہ بازی ہوئی اور کس طرح یہ عورت اندلیب زوجہ رضا خان نے ڈور ٹو ڈور جا کے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور اس نے طریقہ کار پکڑا، وہ ہر بندے کے، ہر عورت کے، ہر مرد کے وہ گھر میں گئی، گھروں تک پہنچی، لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا، اعتماد میں لے کے پھر اس نے ان لوگوں سے اس نے اپنی رقم بٹوری. اس کا طریقہ کار یہ تھا جی کہ میرے بزنس چل رہے ہیں لیفٹ آباد جدون پلازا میں، باقاعدہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری جم ہے جس میں میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کے پیسے میں اپنے ساتھ بزنس میں انویسٹ کروں گی اچھے پروفٹ پہ. اور اس کے ضمن میں نے جب اس چیز پہ راضی نہیں ہوئی، تقریباً 1 مہینہ وہ میرے گھر آتی رہی ہے. ان دنوں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا کہ میں جل گئی تھی، میری دونوں پاؤں جلے ہوئے تھے اور میں بیڈ پہ تھی، بیڈ ریسٹ پہ تھی 3 مہینے کے لیے. تو بس اس نے ان 3 مہینوں میں ڈیلی بیسس پہ وہ میرے گھر آتی رہی اور آ کے اسی طرح کہ وہ میرے ساتھ باتیں کرتی رہی اور کرتے کرتے وہ جس طرح کسی بندے کو شیشے میں اتار لیا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے بزنس میں اگر پیسے لگانے پہ مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہی ہیں تو میرے پاس یہ میری شاپ ہے، تو آپ ضمانت کے طور پہ میری یہ شاپ جس کا نام ایوان آٹوز ہے. ضمانت میرے پاس اس نے رکھی اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہے. اور جو ایوان آٹوز اس نے میرے پاس رکھی وہ باقاعدہ اس کے حقمار میں لکھی ہوئی تھی، اس کے نام پہ تھی، اس کے باقاعدہ فرد میرے پاس موجود ہے، اندلیب بی بی کا نکاح نامہ میرے پاس موجود ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی موجود ہے، ساری ضمانتیں وہ دے کہ مجھ سے یہ پیسے وہ کاروبار میں لگانے کے لیے لے گی. لیکن میں پیسے آپ سے لیے اور یہ کب کا واقعہ؟ میرے تقریباً اس نے کہا کہ میں تو اتنے پیسے لگانے ہی نہیں چاہ رہی تھی، یہی 4-5 لاکھ روپیہ لگا رہی تھی. لیکن اس نے کہا کہ آپ میری دکان رکھ رہی ہیں رین میں، تو دکان کی قیمت میری تقریباً 80 لاکھ 1 کروڑ ہے، تو ایسا کریں کہ اس کا چوتھا حصہ مجھے پورا کر کے دیں. تو میرے پاس تو پھر اپنی اتنی رقم موجود نہیں تھی، میرے پاس یہی کوئی 7-8 لاکھ روپیہ اپنا پڑا ہوا تھا. پھر میں نے اپنی بہن سے جس کا نام نیازگل بی بی اور اس کے نام پہ باقاعدہ ایک چیک ہے، میرا بھائی ہے جہانگیر خان والد محمد سلطان، اس سے میں نے 8 لاکھ روپیہ لے لیا. اس کا ہی باقاعدہ چیک اور اسٹام ہے جو میں نے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ ڈائریکٹ کروایا، بلا کے ان کو کس طرح مجھے ان کو پیسے پورے کر کے دینے ہیں تو آپ میرے ساتھ یہ کریں. تو وہ سارے پیسے پورے کر کے 26 لاکھ روپیہ میں نے اس کو 3 چیکوں پہ دیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. 2 سال پہلے کی؟ یہ اس دسمبر میں اس کو 2 سال پورے ہو گئے. تو یہ سارے باقاعدہ اسٹام ہوئے، ٹھیک ہے، عدالتوں میں جا کے اسٹام کر کے باقاعدہ اس نے چیک اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اپنا نکاح نامہ مجھے دے کے، ان دکانوں کے فرد مجھے دے کے، یہ ساری چیزیں بطور ضمانت وہ میرے پاس رکھ کے کی. لیکن اس کو میں نے ایک چیز واضح کی تھی کہ یہ پیسے میں نے اپنے بچے کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آگے مارچ میں میرے بچے کی شادی ہے، تو تم نے مہربانی کرنی ہے، تم سال کے لیے مجھ سے پیسے لے رہی ہو، 3 مہینے اوپر رکھ لینا. دسمبر میں جیسے سال پورا ہو رہا تھا میں نے اس کا کہا کہ 3 مہینے اوپر رکھ لینا، 1 سال 3 مہینے کے بعد مجھے یہ اماؤنٹ واپس کرنا، میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے. تو لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہر طرح کی ضمانت وہ دے کہ وہ پیسے مجھ سے لے گی. جب ٹائم پورا ہوا تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، کائنڈلی میرے پیسے آپ واپس کر دیں. تو جب مارچ میں اس نے کہا جی کہ میں ابھی عمرہ پہ جا رہی ہوں، میں واپس آ کے مئی میں آپ کی رقم واپس کروں گی، میری زمین کا سودا لگا ہوا ہے تو میں واپس آ کے یکمشت سارے پیسے آپ کو دوں گی. بہرحال مارچ گزرا، یہ عمرہ سے بھی واپس آ گئی، پھر مئی آ گیا. مئی میں جب میں نے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو پھر اس نے مختلف طرح کے ہیلے آنے شروع کر دیے اور کرتے کرتے اگلے سال کا مئی جو تھا، جی اگلے سال کا 1 سال 3 مہینے پورے ہونے کے بعد
جو میں نے اس کے ساتھ زبان کی ہوئی تھی یا اسٹامپ پہ لکھا ہوا تھا ساری چیز، وہ پورا ہونے کے بعد 1 سال ٹھیک اس دوران آپ کو اس نے کوئی منافع وغیرہ دیا تھا؟ 1-2 مہینے اس نے دکان کا کرایہ مجھے دیا تھا، جو چیز لی ہے ہم اس سے انکار ابھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. تو ٹائم پورا ہوا، مئی آ گیا، مئی میں نے اس سے رابطہ کیا، اتنا یہی بس آپ نے ہیلے بانے شروع کر دیے. پھر جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، حتیٰ کہ اگست آ گیا. میرے بیٹے کی شادی بھی میں نے ادھار لے کے قرض لے کے میں نے اپنے بچے کی شادی بھی کر دی، لیکن یہ مجھ سے بھاگتی ہی رہی. اچھا. پھر انہوں نے یہ ڈرامہ کیا جی کہ میری طلاق ہو گئی ہے، میری ساری پراپرٹی ان لوگوں نے مجھ سے چھین لی ہے. باقاعدہ شادی خان کا نام لیتی رہی ہے کہ انہوں نے مجھے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے طلاق دیا کہ میری بچیوں سمیت گھر سے ٹھوکریں کھانے کے لیے نکال دیے، اور میری ساری جتنی میرے حق مار کی جو میں نے آپ کے پاس گروی رکھوائی تھی یا بطور ضمانت رکھوائی تھی، دکان یا مکان، وہ سارا کچھ مجھ سے شادی خان نے لے لیا ہے. اس طرح کی ہیلے بانے کر کے اب یہ غائب ہے. تقریباً اگست سے یہ غائب ہوئی ہے، 5 مہینے ہونے والے ہیں. تو ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نے اپنی اپلیکیشن نہ دی ہو. ڈی پی او صاحب کے پاس ہم لوگ گئے ہیں باقاعدہ پوری ٹیم. جب میں نے پریس کانفرنس کی پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے لوگوں کے ساتھ اس نے دھوکہ بازی کر لی ہے. مجھے تو یہ پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے معاملہ. لیکن جب ان سے تنگ آ کے ہر طریقہ کار استعمال کر کے میں نے دیکھ لیا یہ لوگ میرے قابو میں نہیں آئے، تو مجبوراً پھر مجھے میڈیا کا سہارا لینا پڑا. میں نے جب پریس کانفرنس کی تو پریس کانفرنس کے دوسرے دن مجھ سے تقریباً 14-15 لوگوں نے رابطہ کیا. 14-15 لوگوں نے؟ جی کہ میڈم متاثرہ تھے کہ میڈم یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، یہ جو دکان آپ کو دی ہوئی ہے یہ ہم 15 لوگوں کو بھی دی ہوئی ہے. اچھا. پھر اس کے بعد جب مجھے سارے معاملات پورے ہوئے تو اس کے بعد میں نے ان سب لوگوں کو اکٹھا لے کے پھر ایک اور پریس کانفرنس کی. تو یہ کل تقریباً سب لوگوں کی کتنی رقم بنتی ہے؟ یہ جو ابھی ہم لوگ 15 لوگ 14 سے 15 لوگ اکٹھے ہیں، یہ ہمارا 2 کروڑ 12 لاکھ روپے ہے ٹوٹل. 2 کروڑ 12 لاکھ 75,000 جی. یہ تمام رقم ہے جس کو وہ دینے کی اقراری تھی. سب کو چیکس دیے ہوئے ہیں؟ سب کو چیک بھی دیے ہوئے ہیں، پر نوٹ بھی دیے ہوئے ہیں، اور سب کے پاس اسٹامپ پیپر بھی ہیں، گواہان بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. ہم نے ڈی پی او صاحب کو بھی اپلیکیشن دی ہے. میں نے اینٹی کرپشن پشاور اپنی اپلیکیشن بھیجی تھی، اور جس ادارے میں ہم جا سکتے تھے ہر طرف ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ عورت ابھی تک غائب ہے. اور اس میں آپ لوگوں نے جو قانونی کارروائی کی ہے اس میں FIR سب کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ نہیں جی، ہم نے جو پہلے اپلیکیشن دی تھی ڈی پی او صاحب کو، ڈی پی او صاحب نے وہ ہماری اپلیکیشن DRC کو بھیجی. DRC میں باقاعدہ 1 مہینہ وہ کیس چلا، 4 تاریخیں نکلی، لیکن ان کے گھر میں سے کوئی بندہ بھی، نہ اس کا بھائی نہ اس کا ہسبینڈ، مطلب کوئی بندے نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا. اچھا. کہ ہم آ کے پتہ تو کریں کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا. کیونکہ گھر میں کسی کے اگر پالا ہوا جانور بھی کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ بندہ بھی جا کے لازمی پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کا نقصان ہوئے، پتہ تو کریں کہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکالیں. لیکن ان کے گھر کی ایک ذمہ دار عورت جو اس کا میاں رضا خان کہتا رہا ہے کہ ہمارے گھر کی تمام تر ذمہ داری بیوی کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ کاروبار کریں، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. لیکن اب جب وہ چھپ گئی ہے، بھاگی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا. اچھا. اب اس کے خلاف FIR ہوگی؟ FIR ہوگی ہے جی، سارے معاملات ہو گئے ہیں. 2-3 دفعہ اس کے بھائی کے گھر میں چھاپے بھی ڈالے ہیں پولیس والوں نے، لیکن اس نے وہ کام پکڑا ہوا ہے کہ 1 نمبر کھولتی ہے اس کو بند کر کے دوسرے کو تیسرا. ابھی تک 7 سے 8 نمبر ٹریس ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسی طرح اس نے اپنا کام پکڑا ہوا ہے. پولیس کے پاس تو ڈیٹا ہوتا ہے، وہ تو جہاں پہ بھی جائے گی اس کے سم جو اس کے نمبر پہ، اس کے موبائل پہ یا اس کے شناختی کارڈ پہ نکلے گی تو وہ تو اس کی وہ ٹریس تو ہو سکتی ہے. تو پولیس نے اس کو گرفتار بس پھر اس معاملے میں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا میری FIR کو، ان لوگوں سے وہ طلب نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے اس کے خلاف اشتہاری کا نکال دیا وارنٹ 87 کے تحت. تو اس کے باوجود بھی ابھی تک اس نے کوئی رابطہ کسی سے بھی نہیں کیا، نہ وہ سامنے آئی اور نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی بندہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے. اچھا. ابھی تک یہ نہیں. اب پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس نے بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، ابھی بھی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے طلاق دے دی ہے. اچھا. بھائی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے اس معاملے سے ہی تعلق نہیں ہے. اب بتائیں، ایک گھر کی عورت گھر سے باہر نکلتی، وہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکل سکتی ہے، گھر سے باہر قدم رکھ سکتی ہے. ایک عورت پورا اتنا بڑا عرصہ 4 سے 5 سال ایک دروازے پہ یہ پیسے دیے تھے تو اس وقت اس کو اکیلی کو دیے تھے یا اس میں اس نے فیملی میں لیے تھے؟ اس وقت کیا طریقہ کار ہوا تھا جب پیسے وصول کیے تھے؟ پیسے وصول کرتے وقت اس نے باقاعدہ کہا جی کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے. آفاق خان کا باقاعدہ میرے پاس میسیجز پڑے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، لیکن میرا بھائی گورنمنٹ کا ملازم ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آ سکتا، نہ وہ اپنا چیک دے سکتا ہے، نہ پر نوٹ دے سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ ملازم ہے. یہی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ، آفاق خان باقاعدہ اس نے نام لیا ہوا ہے کہ میرا بھائی
فاق خان ہر معاملے میں میرے ساتھ ہے. اچھا. اور اس کا میاں اس کو کال کر کے ہم لوگ جب بھی ٹچ کرتے رہے اس سے پوچھتے رہے تو انہوں نے کہا جی ہمارے تمام معاملات بیوی کے ہاتھ میں، آپ اس کے ساتھ کاروبار کرو. فون پہ بات ہوئی ہے میری. اچھا. میں نے جب اس کو پیسے دیے تو اس سے بات کروائی ہے اس نے اپنے خاوند سے، رضا خان سے. اس نے کہا ہے کہ جی میری یہ بیوی ہے اور میں چونکہ میری صحت خراب ہے اس وجہ سے میں نے سارا اختیار اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے. یہ میرے بچوں کا باقی خاندان کا، شازی خان ادھر شیلیا میں رہتا ہے. ہمارے گھر کے جتنے معاملات بھی ہیں یہ بیوی کرتی ہے. اگر آپ جس طرح بھی مناسب کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا تو میں آپ کے آگے حاضر ہوں. ذمہ داری. اچھا شاہ صاحب، چونکہ آپ فرسٹ ٹائم میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا تفصیل بتا دیں کہ آپ کے ساتھ یہ چکر کس طرح ہوا. مثلا آپ سے جس طرح ناصرہ نے بتایا کہ ناصرہ کو تو انہوں نے بتایا کہ وہ ادھر جیم کا ان کا کاروبار ہے، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، تو آپ کو کس طرح ٹریس کیا، آپ ٹریپ میں لایا انہوں نے؟ جی شرفضل بھائی، اس طرح ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری بات سنی اور ایوان بالا تک اور ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کی. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری ابھی تو میں پرسنل بات تو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا یہ تقریباً 13-14-15 لوگوں کا یہ معاملہ ہے اور ہم تقریباً پچھلے 3-4 مہینے سے اس معاملے میں انوالو بھی ہیں اور اس معاملے کا پیچھا بھی کر رہے ہیں. ہم صبح سویرے روزانہ گھر سے نکلتے ہیں اور سارا دن عدالتوں کا، پولیس کا، تھانوں کا چکر لگاتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں. اور بالخصوص میں ناصرہ تنولی صاحبہ کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوئے جی تو انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے تو چلو یہ خود بھی اس میں انوالو ہیں کہ انہوں نے ان کے خود اپنے ذاتی پیسے بھی ہیں، متاثر بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. ارشد صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. تو بات اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو میری اپنی جو ذاتی بات ہے کہ سب سے پہلے ادھر عدالتوں میں ایک راج نویس اظہر نامی آدمی تھا. وہ راج نویس ادھر بیٹھا ہوا تھا. ہم کسی اسٹام کسی اور تحریر کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے کہا یار اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں تو اس طرح ایک میڈم ہے شازی خان کی برجائی ہے، رضا خان کی بیوی ہے، وہ اس طرح کوئی ایبٹآباد میں کاروبار کرتی ہے. میں نے کہا یار اس طرح کے کاروبار ہم کرتے رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ کوئی پیسے اس طرح انویسٹ نہیں کرتا. لیکن اس نے میرا نمبر اس بیوی کو دے دیا تو تقریباً 2 مہینے اس بیوی نے میرے ساتھ فون پہ باتیں کرتی، یہ شاہ صاحب ادھر آ جاؤ، شاہ صاحب ادھر آ جاؤ. میرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو پھر میں نے کہا یار یہ عورت کا معاملہ ہے تو عورت کا معاملہ عورت کے ساتھ ہی بہتر ہوتا ہے. لہٰذا میں نے اس کو کہا یار میں نے اپنی وائف کو دیا نمبر کہ یار یہ عورت مجھے فون کرتی ہے تو اس کے ساتھ آپ بات کر لیں. جب میری وائف نے اس کے ساتھ کوئی بات کی تو پھر اس نے ہمارے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑا. پھر روزانہ وہ گھر آتی جاتی کرتے اچھا آپ کے گھر آنا جانا شروع؟ ہاں گھر آنا جانا شروع کر دیا. جب گھر آتی گئی تو میری وائف نے کہا کہ یار یہ شازی خان کی برجائی ہے اور رضی خان کی بیوی ہے، اچھی فیملی ہے، اس میں ہمارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کر سکتی، یہ دکان ہمیں رہن دے رہی ہے. تو وہ ایوان آٹوز چھنکیاری روڈ کے اوپر اچھا وہی دکان جو ناصرہ کو وہ دکان مجھے بھی دی ہے. اچھا میں اس دکاندار کے پاس گیا جو ادھر ان کا کرایہ دار ہے، ارشاد نامی وہ بندہ ہے. اس نے کہا کہ یہ شاہ صاحب یہ دکان بالکل رضی خان کی ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، یہ کرایہ ہم سے لیتی ہے، اگر یہ آپ کو ہمیں کہیں گی تو یہ کرایہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہم ادھر گئے، عدالتوں میں گئے. ادھر اسی راج نویس اظہر نے، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پہلے بھی لوگوں کو اسٹام کر کے اسی راج نویس نے اور اسی ڈرائیور جو سجاد نامی ہے اور ان کی گواہی کے اوپر یہ اسٹام اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے نا. ٹھیک ہے. تو عدالتوں میں گئے، وہ پہلے پر نوٹ کے میں بھی اس نے کیا کہ یار جی میں پر نوٹ نہیں دیتی ہوں. میں نے کہا پر نوٹ نہیں دیتی ہوں تو پھر میں آپ کو پیسے بھی نہیں دیتا ہوں. پھر چیک کا میں نے مطالبہ کیا لیکن اس نے ہماری ساری باتیں مان لی. تو جب ہم نے پر نوٹ چیک کر کے ہم دکان کے اوپر آئے کرایہ دار کے پاس کہ بھائی صاحب یہ دکان مجھے رہن دے دی ہے تو یہ بیوی نے تو آپ ایسا کرو. اس نے کہا جی میری بات آپ رضی خان سے کراؤ. میں نے کہا کہ یار میری بات تو ابھی رضی خان سے نہیں ہوئی ہے لیکن اس طرح ہے کہ میں بیوی کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو بیوی کے ساتھ جب میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ جی میں کل شاہ صاحب ادھر آؤں گی گرین ویلی کے پاس، آپ کو کرایہ بھی دوں گی اور آپ کی رضی خان سے بات بھی کروا دوں گی. تو پھر وہ دوسرے دن ادھر گئی. کرایہ تو مجھے نہیں دیا اور 3-4 دن کا ڈیٹ اس نے لی تو رضی خان سے اس نے میری بات کروائی. پھر دوبارہ اپنے خاوند سے کہ اس نے کہا کہ جی میں آج جب باہر جاؤں گا تو میں اپنے اس کرایہ دار کو بتا دوں گا، آج کے بعد آپ اگلے مہینے کا جو کرایہ ہے وہ خود کرایہ دار سے لیں. تو پھر اس کے بعد نہ ہمیں وہ بیوی ملی نہ
رضی خان ملا نہ کرائے کی بات ہوئی. بات پھر بڑھتے بڑھتے جب ہم چکر لگاتے رہے, گھر کا چکر لگاتے رہے, کالیں کرتے رہے, پھر شازی یعنی اس کے بعد پھر آپ نے ان کے بارے میں پتہ کیا کہ اس کا کاروبار کس جگہ ہے یا ایبٹ آباد میں ہے؟ باقاعدہ میں نے اس طرح بھی میں نے ادھر ایک دفعہ, بلکہ وہ میں ایبٹ آباد میں تھا, اس نے فون کیا ادھر جدون پلازے میں, اس نے ہمیں ادھر بلایا. اچھا. کسی کی کوئی بوتیک تھی, باہر سے ہی کھڑے میرے ساتھ اور فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اس نے کسی کی بوتیک بتائی کہ یہ میرا کاروبار ہے جی, یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, یہ وہ. تو پھر ہم واپس آ گئے. کسی کی بوتیک تھی, اس کی اپنی نہیں تھی. بعد میں ہم پھر گئے تو پتہ چلا کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں عدلیم کون ہے. تو اس طرح ہم نے اس کے بعد جب ناصرہ تنولی صاحب نے پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. پھر باقاعدہ طور پر ہم نے ایس ایچ ڈی پی او صاحب کے پاس گئے. ڈی پی او صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت بڑا تعاون بھی کیا. انہوں نے ڈی ایس پی ایس ایس پی کو بلا کر کہا کہ یار ان کے ساتھ تعاون کریں. پھر ہم نے اپلیکیشن گٹھی ایک اپلیکیشن موو کی. پھر ہم نے پرسنل ایک بندے کے نام پہ بھی اپلیکیشن موو کی. تو اس میں سے تقریباً ناصرہ تنولی صاحبہ کی اور حماد بھائی کی ایف آئی آر ہوگی. تو ہم نے کہا کہ چلو یہ باقی ایف آئی آروں میں تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں ٹیکٹس کی بنیاد پر. لیکن اس کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد پولیس نے ہلکا پھلکا سا ادھر ادھر کیا, لیکن اس کی گرفتاری ممکن, یعنی ایف آئی آر سے آگے کام نہیں بڑھا, آگے نہیں بڑھا. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے پرسنلی ڈی ایس پی صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. اس نے عافی خان کو ایک دو دفعہ بلایا, ڈی آر سی کی رپورٹ دیکھی, باقی چیزیں دیکھیں, لیکن وفاق بلکہ ایک دن آ کے اس نے ناصرہ تنولی صاحبہ کی چیک کے اوپر اس نے کہا کہ یہ پیسے میں دوں گا جی. اس نے ذمہ داری اٹھائی, تحریر لے کر دی. اس کے بعد جب 2-3 دن اور گزرے تو شازی خان چونکہ کراچی میں تھا, تو ہم نے کراچی میں بھی اپروچ کیا. بلاول ہاؤس میں کوئی ہمارا ایک بندہ تھا, اس کے ذریعے ہم ادھر بھی اس کو اپروچ کیا. لیکن پھر وہ جب ادھر واپس آیا تو ادھر آنے کے بعد ہمارا جو کیس تھا, جو سیناریو تھا, وہ بالکل چینج ہو گیا. اب آج میں نے جو پوزیشن اس کیس کی دیکھی ہے وہ بالکل چینج ہوا ہے. نہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی بھی وہ پوزیشن نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان کی, چونکہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ شازی خان کے نام پر دیے ہیں, خان خیل فیملی کو دیکھ کر دیے ہیں, اور اس فیملی کی ایک ریپوٹیشن کو دیکھ کر دیے ہیں, ان کی جائیداد کو دیکھ کر. یہ کہ ہم بیوقوف تو نہیں ہیں. یہ 2,12,00,000 کی یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ جو پرچی پکڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر 15 لوگوں کے نام لکھے ہیں. اس میں تقریباً 1-2 لوگوں کو انہوں نے پیسے دے. ایک ان کی ملازم تھی جس کا نام نہیں تھا, ان کی اپنی ملازم, ان کی آدمی ملازم تھی, جس سے انہوں نے 2 تولے سونا لیا ہوا تھا اور کوئی 4,50,000 روپے کیش لیے ہوئے تھے. اس کو دے کر بھی انہوں نے فارغ کر دیا اور ہم سے وہ بھاگ گئی نا. اس طرح 1-2 لوگوں کو اور بھی انہوں نے پیسے دیے. ناصرہ تنولی صاحب کا 26 لاکھ روپے بنتے تھے, اس میں سے تقریباً 6.5 لاکھ روپیہ گھر بلا کر ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ 6.5 لاکھ روپیہ لیں اور 26 لاکھ روپے کا جو اسٹام آپ کے پاس ہے وہ اسٹام ہمیں واپس کر دیں. لیکن بہرحال یہ تو بہادر آدمی ہے, انہوں نے تو ایسا نہیں کیا, اٹھ کے آگے. ابھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی انسلٹ ہو, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کو کوئی بڑا سکینڈل بنائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی چھوڑیں. ہمارے ساتھ تقریباً 14-15 لوگ ہیں. ایسا ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ ہے جو ویل چیئر کے اوپر ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتا ہے, تھانے میں آتا ہے, باقی وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ویل چیئر کے اوپر آتا ہے. یہ خدا کا خوف کریں, یہ نہ خانگی رہے گی یا نہ یہ دنیا رہے گی. یہ آگے جانا ہے, مرنا ہے, قبر ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ڈاکومنٹ دیکھیں. ہم نے اس میں کوئی سود کا کام نہیں کیا. ہم نے دکان رین کی ہے, رین کے اوپر ہمیں کرایہ دینا ہے, کرائے میں سے بھی اجارہ کاٹنا ہے. جی تو ہماری ایک اصولی بات ہے, اصولی ہمارا کاروبار ہے, اس میں مہربانی کریں. میرا تو بالخصوص شازی خان سے, اگر شازی خان کا, میں نے خود شازی خان کو 3 دفعہ کال کیے, وہ آگے سے شائیں بائیں کرتا ہے جی یہ آفی کا مسئلہ ہے جی, ہم نے اس کو طلاق دی ہے جی, میں نے 20 سال پہلے ان کو علیحدہ کر دیے. اور بھائی آپ نے 20 سال پہلے علیحدہ ہو گئی یا کچھ, آپ ایک فیملی کے سربراہ ہیں, فیملی آپ کی ہے, آپ کے بھائی کی وہ بیوی تھی, جس وقت ہم نے پیسے دیے اس وقت اس کو نہ طلاق ہوئی تھی, اس گھر میں وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس گھر کے اندر ہی اس نے ہمارے ان پیسوں کو خرچ کیا ہے, اس گھر کے اوپر اس نے کنسٹرکشن کی ہے, بچوں کو تعلیم دی ہے. ہمارے جو پیسے ہیں وہ بالکل جائز اور حق حلال کے, اور آپ کے گھر کے اوپر لگے ہیں, آپ کے
आपके बच्चों के ऊपर लगे। उसने इसके ऊपर कोई अयाशी नहीं की है। हमसे पैसे लिए वो बच्चों की फीस दी है, हमसे पैसे लिए तो घर को सौदा लेकर गई है, हमसे पैसे लिए तो वो रज़ी खान के इलाज के ऊपर खर्च किए, हमसे पैसे लिए तो घर के ऊपर खर्च किए। तो आज हमें ये कहता है शाजी खान जी आप आफ़ी, मैं आफ़ी के साथ बात करता हूँ जी, उसकी सिस्टर हमने छोड़ दी है, आफ़ी से हम बात करते हैं तो वो कहता है कि जी ये तो शाजी खान के जिस वक्त ये पैसों का मामला हुआ है ये शाजी खान के घर का मामला है, ये शाजी खान हल करेगा। खुदारा करके हम इससे आगे नहीं जाना चाहते। अगर हम इससे आगे चले गए पैसे अलहदा रह जाएंगे, ये मसला कहीं और चला जाएगा। चूँकि मैं ये मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बात कह रहा हूँ, तो खुदारा करके हम शाजी खान को, बाकी इनकी फैमिली के जितने लोग भी हैं। आपकी कितनी रकम है? मेरी तो जो कैश पैसे हैं किराए समेत 15,95,000 रुपये बनते हैं, तो वैसे 10,25,000 मैंने उसको फिर किसी वक्त उसने लिए थे। 10 लाख रुपये की मेरे पास चेक स्टाम्प मौजूद है, तो 5,95,000 रुपया किराए का, चूँकि सिर्फ एक महीने का निसफ किराया हमें मिला है। अच्छा, तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये मीडिया की वसासत से, शाजी खान से, आफ़ी खान से और दीगर जितनी खान ख्याल फैमिली है, चूँकि ये फैमिली मैटर है। अगर एक औरत घर से बाहर निकलती है उसको तलाक भी हो जाती है, इन वजूहात के बना के ऊपर तलाक होती है, तो पहले उसको घर के कमरे में बंद करके उससे पूछें कि भाई आप बाहर गए हैं, आपने किसी के साथ लेन करना है, आपने किसी के साथ देन करना है, आप उसको छोड़ते हैं, उसके हक मेहर की कोई बात है, उस सारे पैसे को इकट्ठा करें, लोगों को पहले फारग करें तो फिर उसको फारग करें। अगर उसको फारग करते हैं तो पहले लोगों को फारग करें। तो ये मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस बात को ऐवान बाला तक भी पहुँचाएँ। तो इस फैमिली से भी मेरे, चूँकि अरशद साहब के भी हैं, अरशद साहब बस शार्ट आप ना बता दें कि आपके कितने पैसे हैं और आपके साथ भी यही तरीका वारदात थी या आपका कुछ मुख्तलिफ था? जो तरीका वारदात रहा है वो सबके साथ सेम रहा है। अच्छा, सबके साथ सेम रहा है? सेम रहा है। ये फर्दन अलग अलग लोगों को मिले जी, अलग अलग लोगों को प्रपोज करते रहे जी, और किसी न किसी रेफरेंस से लोगों के घरों तक पहुँचे। ये मैडम अंदली आपको भी किसी रेफरेंस से है? हमारे भी एक ख़ास रेफरेंस था। अच्छा, इंटरेस्टेड हम नहीं थे, लेकिन उनके रेफरेंस से बात हम तक आई जी। तो फिर जब इनके साथ तरतीब हुई, आगे हुए, फिर हमने अपने तौर पर इसकी छानबीन की। सही, किराएदार से पूछा जी, क्योंकि इन्होंने एक मिली भगत से, जालसाजी से सारा गेम खेला है। अगर ये जालसाजी ना करते, वो पूरी गेम मिली भगत से ना खेलते, तो ये ना आज वो रुपोश हो सकती थी जी, ना आज ये घर खुरम खान के कब्जे के नीचे आ सकता था जी, ना बैग पे शाजी बैग रख सकता था जी, और ना ही इनकी इस तरह कोई सिक्योरिटी सेफ्टी थी। सही, क्योंकि पैसा भी गायब हो गया जी, बीबी भी रोपोश हो गई। सही, और जो मतलब इसका हस्बैंड था वो भी जवाबदेह नहीं है, और जो शाजी खान है वो तो कहता है जी मेरे तो मामले से ताल्लुक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आफाक जो है वो इसका भाई है, हालांकि इन्होंने फरमा दिया है कि वो उसके मैसेजेस हैं कि वो जी मुलव्वस है मेरे साथ हर चीज़ में। सही, अब वो जो आफाक है ना वो कहता है जी मेरे तो किसी जगह आप साइन मुझे दिखा दें, किसी जगह किसी के साथ मेरी कोई बात है तो बता दें। तो बात तो ये है कि इन्होंने मिली भगत से किराएदारों को भी मिलाया, स्टाम्प राइटर को भी मिलाया, ख़ुद भी मिल गए, अपने जो हस्बैंड था उसको भी अपने साथ मिला के बयानिया एक कर दिया। जब पेमेंटें लेनी थी तो उन्होंने बयानिया एक की है जी। अब जब पेमेंट चली गई है और इनको पता है कि हम अपने मकसद में, अपने मामलात में कामयाब हो गए हैं, तो ना तो कारोबार है, ना वो शॉप्स का कोई वजूद है, और ना ही किसी को ये मिल रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे। अब बीबी को आगे कर दिया और पीछे से सारे हट गए। अब ये सारे गायब हो गए और बीबी को रोपोश कर दिया। और दुकानों का क्या स्टेटस है? अब दुकानों का स्टेटस ये है कि जो किराएदार हैं वो कहते हैं जी हमने तो एक की तो स्टेटस कुछ और है, उसको छोड़ दें। अच्छा, उसका सीन इतना वजनी हुआ है जी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा उसके साथ क्या सीन चल रहा है। अच्छा, क्योंकि वो दुकान जो थी ना, वो दुकान पहले उन्होंने ये किया है कि 10 लोगों को स्टाम्प दिया है। अच्छा, उधर भी है उनके साथ भी किया? हाँ ना, पहले 10 लोगों को स्टाम्प दिया है, फिर क्या किया है, फिर वही दुकान एक पार्टी को बाहर सेल कर दी है 1,10,00,000 रुपए की। अच्छा, जब वो दुकान उसको सेल हो गई है, उस पार्टी के साथ भी धोखा हो गया जिसके साथ इन्होंने दुकान सेल की है। अच्छा, कैसे? इस तरह से उसने 1,10,00,000 रुपये मसलन दिए हैं, तो ना तो उसके पास 1,10,00,000 रुपये रहे जी, और ना उसके पास कब्जा है, काबिज बीच में किराएदार है, वो भी मसलन रास्ते में है। अच्छा, तो मदा की बात ये है कि अभी जो शाह साहब ने सारी बातें की, बातें तो असल जेन्युइन सारी की सारी यही हैं, जो हमने बातें भी जो आपको सामने की हैं वो भी यही हैं। इन्होंने मिली भगत से, जालसाजी से सब लोगों को फर्दन बेवकूफ़ बनाया है, अपनी जालसाजी में उनको फंसाया है, उनसे रकूम बटोरी हैं, और उसमें मुलव्वस ये सारी खान फैमिली है जी। शादी खान जो पीपल पार्टी का सूबाई सदर है जी, इन्होंने भी, इनको पता है कि मेरे घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारी बातों का इनको पता है। सही,
خرم خان کو پتہ ہے کیونکہ ان کے فیملی ٹرمز ہیں بہت مطلب ریلیشنز ہیں اپن میں. ہاں وہ تو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے, پتہ ہے ان کو ساری بات. اگر کوئی ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے مگر معاملے کا تو پتہ ہوگا سب. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اسی دن روپوش ہوتی ہے, اسی دن وہ چلی گئی ہے, اسی دن لوگوں کا ایکا بھی لگ گیا ہے, اسی دن تم نے گھر پہ قبضہ بھی ڈال لیا ہے. جی بھائی تم قبضہ تم گھر لیتے ہو, تم پوچھو تو صحیح نا پھر میں. جی بھائی یہ عوام کیا کر رہی ہے یہاں پہ, یہ باہر جو بات ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے. ہم اس کے گھر پہ 3 دفعہ. آپ کی کتنی رقم ہے کل؟ میرا 24,80,000 روپے. 24,80,000. جی تو آپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ جی ایف آئی آر کے لیے ہمارا کیس بالکل درج ہے. اب صرف 2 لوگوں کی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ 2 ایف آئی آر ہوئی ہیں, باقی یہ نیچے 12-13-14 کیسز جو ہے نا سر جی وہ بالکل ریڈی ہیں, لیکن وہ پولیس کے اپنے اس بیاف پہ ہیں کہ وہ کیسے ہینڈل کرتی ہے, ان کا کام ہے. اچھا ہم سے انہوں نے لے لی ہیں. اچھا انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنے ٹائم ٹو ٹائم اس کے ان کیسز کو آگے پروسیس کریں گے. صحیح. سارے کیسز کو ایک دفعہ پروسیس نہیں کر سکتے. صحیح. برڈن ہے بہت آلریڈی جو ہمارے افسران ہم پہ. جی لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کا تو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے. ڈی سی پی صاحب نے, ڈی پی او صاحب نے, جو ایس ٹی او صاحب ہیں انہوں نے. تو باقی ابھی مزید ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چونکہ ایف آئی آرز ہو چکی ہیں تو جو لوگ گرفتار ہونے چاہیے جن میں اندلیب ہے اور سجاد ہے. جی تو یہ تو سجاد کون ہے؟ وہی جو ان کا ڈرائیور ہے, ان کا فیملی سمجھنے کے جاسوس ہے. اچھا ہاں جاسوس بھی ہے اور فیملی کے ان کا. اس میں لوگوں کے ساتھ وہی رابطے میں یہ ہر اسٹامپ میں گوا رہا ہے. اچھا. اور ہر اسٹامپ میں اس نے سگنیچر چینج کیے ہیں. اچھا. اور جو اظہر جو اسٹامپ رائٹر ہے وہ اس نے بھی ہر اسٹامپ کو جو ہے لکھا ہے. اور ان کے فون پہ رابطے تھے, یہ ملی بھگت سے سارے کام ان میں. اچھا ان میں یہ راج نویز بھی ساتھ ملایا ہوا؟ راج نویز بھی ساتھ ملا. اب بات مزے کی یہ ہے کہ کسی ارزنویش نے, کسی ڈرائیور نے, کسی گواہ نے یا کسی کرایہ دار نے یہ بات کسی فردن جو لوگ مطلب ٹائم ٹو ٹائم آتے رہے نا مختلف ٹائموں میں انہوں نے ایک ہی پراپرٹی کا 10 لوگوں کے ساتھ کیا, مگر کسی کو بتایا نہیں کہ یہ آلریڈی کسی نہیں, اس کو جو کرایہ دار تھا اس نے بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ ملے تھے نا, ملی بھگت تھی. اب یہ بات اس وقت کھل گئی جب ہم سب لوگ آپس میں ملے, ڈاکومنٹیشن ہم ڈاکومنٹس چیک کیا تھا, ہمیں سب پتہ چل گیا کہ بھائی جمیل فارم شاپ جو شنکیری روڈ والی ہے وہ تو 10 لوگوں کو گئی ہے. اوڈا شاپ جو ہے وہ تو دوسرے 10 لوگوں کے آس پاس پکڑی ہے. حالانکہ 10 لوگ جو وہ ہیں ان کے پاس بھی اب کچھ بھی نہیں ہے. جو درمیان میں قابض بیٹھا ہے بندہ, ان کی بیگ پہ یہ فیملی کے خان فیملی کے لوگ ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ جس بندے نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دے کے وہ دکان انتقال لی ہے, اس کے پاس صرف اور صرف پیپر ہے, قبضہ نہیں ہے. اس کے پاس صرف پیپر ہے. اس کے پاس انہوں نے اچھا ایسی بدماش گینگ ہے, کرایہ داری اس کے ساتھ سائن کر کے اس کو کرایہ بھی نہیں دے رہے. اچھا سائن کر کے اس کو کرایہ نہیں دے رہے. اب وہ کرایہ بھی گیا. آپ لوگوں کے پاس پیپر بھی نہیں اور قبضہ بھی نہیں. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو انہوں نے مثلا ملکیت کا نہیں اسٹامپ لکھا ہوا, جس کے پاس ملکیت کا ہے اس کے پاس بھی قبضہ ہے. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دے کے اپنی شاپ پہ اپنی پراپرٹی پہ جس کا اس کے پاس قبضہ بھی نہیں ہے اسی کیس کو جا کے کورٹ پہ فائٹ کر رہا ہے. یعنی کسی کو انصاف نہیں مل رہا. اسی مقصد صرف یار کا اندراج تو نہیں ہے نا کہ معاملے کا کوئی حل نکلنا چاہیے. معاملے کا حل نکلنا چاہیے. اور ریٹ جو ہے نا جی میں آئی ایم سوری ٹو سے میں یہ کہہ رہا ہوں, جس کو ریٹ لائن آرڈر جو آتا ہے نا اس چیز کا پرینام کاغذوں میں ہے لیکن اس کا فزیکلی پریکٹیکلی بہت اچھا وجود نہیں ہے. اگر ہو تو یہ صورتحال میں جو مارکیٹ میں ہے لوگوں کے ساتھ جلد سازی, قبضہ مافیا اور چیزوں میں جو چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں اخبار اٹھا کے دیکھنے کے کیا نہیں ہو رہا سوسائٹی میں, بہت کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک, تو یہ چیزیں ہیں سر جی. تو باقی ہمارا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا کوپریٹ کیا. اور اس معاملے میں ہمارا خان فیملی کے ساتھ یہ گزارش ہے شادی خان سے اسپیشلی کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر آپ لوگ اپنی اس بابی کو ڈیورس دے بھی رہے تو کم و بیش آپ کو لوگوں کو اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو ہمارے دروازے کے اندر رہتے ہوئے یہ جو جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہیں یہ یہاں پہ بنائے ہیں, تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ کس کے ساتھ کیا ایشو ہے. یہ ظاہر ہے کہ عزت دار فیملی ہے اور اس کو ہم نے تو ان کی فیملی ریپوٹیشن کو, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو, ان کی جو ہے نا وائٹ کالر تھے ان کا ہم نے دیکھا. تو ابھی یہ تو باتیں ابھی سامنے جا کے باہر کا لباس ہے اس کو دیکھ کے لباس ابھی ہمیں کیا پتا تھا کہ بھائی جان یہ جو ہے نا جو جس نے شہر کی کھال بڑا سوال ہے کہ بھائی شادی خان پتہ میں باہر ہوتا کا بیمار بھی رہے ایک دم کہاں سے اتنا سسٹم اٹھ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ تو انہوں نے یہ مجبوریاں کی نہیں تھی کسی کے ریفرنس سے جی فیسیں دینی ہے.
علاج معالجے کرانے ہیں, مکان بنانے ہیں, پلازا بنانا ہے, رینوویشن کرانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو رضا کا علاج ہو رہا ہے شفا انٹرنیشنل میں. تو یہ ساری چیزیں جس وجہ سے ساری باتیں ہوئی, اور انہوں نے ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہمیں چیز دے رہے ہیں وہ 10 لوگوں کو انہوں نے دے رکھی ہے آلریڈی, پتہ ہو تو ہم نہ کرتے. صحیح, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم آپ کو 1 سال کے اندر اندر آپ کی پیمنٹ واپس کریں گے, جی, اور جب تک ہم آپ کو پیمنٹ واپس نہیں کرتے ہم آپ کو کرایہ دیں گے. کرایہ داروں سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ مالک تو یہی ہے. جب ہم آئے جی رضا کے پاس حجرے میں, تو رضا نے کہا جی بالکل بی اختیاری ہے, آپ لوگ کر لیں جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کا اختیارات ہیں, ہمارے گھر کے معاملات سارے جو ہے وہ یہی کرتے ہیں. تو یہ ساری کرا کے جلد سازی, تو اب یہ لوگ کوئی بھی ان میں سے ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ہم قانونی پروسیس پہ چل رہے ہیں, لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیا اس پورے ایریا میں یہ روز دیکھیں آپ, روزانہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ, قتل و غارت ہوتی ہے, لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ریٹ نہیں ہے, انصاف نہیں ملتا, لوگوں کو اٹھا کے اندر ڈالا جا سکے اور ان سے اگلوایا جائے کہ آپ نے جرم کیا کیا ہے. تو جب کسی کا جرم ثبوت ہوتا ہے, سامنے آتا ہے, تو پھر ہی انصاف کا وجود سامنے سمجھ میں آ سکتے ہیں نا بات. باقی لوگ بھی گھبراتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کریں گے, چیٹنگ کریں گے, دھوکہ کریں گے, تو سزا ہوگی. سزا جو ہے ضروری چیز ہے. بہت شکریہ سر. آخر میں گلزار بھائی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی انسلٹ کریں, کسی کے خاندان کے بارے میں کوئی بات کریں. ہمارا یہ جو رائٹس ہے, ہم اس کے لیے اپنے اداروں کو بھی منتبہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارا رائٹس نہیں بنتا, ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے, ہمارے پاس اگر اسٹامپ موجود نہیں ہے, تو ہمیں واپس کر دیں, ہمیں کہہ دیں کہ آپ کا حق نہیں بنتا. اگر ہمارا حق بنتا ہے تو ہمارے اداروں کو چاہیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور ان کی اس فیملی کو بھی چاہیے, پوری فیملی کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس مسئلے کو حل کریں. کیونکہ یہ 2 کروڑ 2.25 کروڑ روپے کا معاملہ ہے, یہ غریب لوگوں کا معاملہ ہے. میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی پریس کانفرنس میں مثال دی ہے کہ ایک ویل چیئر کے اوپر ایک بندہ ہے جو 30 سال نوکری کرنے کے بعد, فوج میں نوکری کرنے کے بعد وہاں ہی زخمی ہوئے, وہاں سے جو پینشن ملی ہے وہ لا کر اس بے غیرت انسان کو دے دی. اس کے کتنے پیسے ہیں؟ اس کا بھی تقریباً 4.5-5-7 لاکھ روپے. کس جگہ کا وہ؟ تقریباً بردریاں ہی کا ہے. تو اس لیے کائنڈلی ہم کسی کی انسلٹ نہیں کرتے, تو ہم اپنے اس حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ہمیں جدھر بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. آپ اپنا آخری میسیج دے دیں پھر کلوز کرتے ہیں. افضل بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا خاص طور پہ بہت شکریہ. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حق کی جنگ ہے, جہاں تک لڑنی پڑی لڑیں گے انشاءاللہ, آخری سانس تک, آخری دم تک. میں نے یہ جو لوگوں کا بیڑا اٹھایا ہے, میرے ساتھ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک ویل چیئر پہ بندہ ہے, میں اس کی آواز بنوں گی. ایک ہمارے ساتھ بیوہ عورت ہیں, اور وہ ابھی بیوہ ہوئی ہیں, اس کا ہسبینڈ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکا. انتہائی غریب فیملی تھی, انہوں نے اپنی جمع پونجی کر کے 7 مرلے کا پلاٹ خریدا کہ اس پہ اپنا گھر بنائیں گے, اور ابھی وہ لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں, وہ گھر نہیں بنا سکے. گھر بنانے سے پہلے یہ ان کا پلاٹ لے اڑی. اس کو کہا کہ آپ کا یہ پلاٹ آپ کو سیل کر کے ڈبل قیمت میں سیل کر کے دوں گی, اور ان سے کاغذات لے کے ان کا پلاٹ سیل کر کے پیسے کھا کے بھاگ گئی باعث سے ہی. اور یہ دکھ وہ بندہ نہیں برداشت کر سکا جب اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ عورت غائب ہو گئی ہے, اور ابھی 1 ہفتہ پہلے اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ باقاعدہ قتل کا کیس بھی اس پہ بنتا ہے کہ وجہ ڈیتھ یہ بنی ہے, اٹیک آیا اس بندے کو, سبب بنتا ہے. ہاں جی, قتل اس کی وجہ سے وہ بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میرے تمام اداروں سے گزارش ہے جی کہ میں ایک معزز فیملی سے ہوں, خود میں ایک ماشاءاللہ تحصیل ممبر ہوں, ایک سوشل ورکر ہوں. میں غریب لوگوں کے لیے میں ہر یتیم کی, ہر بیوہ کی خود آواز بنی ہوں. تو آج میری آواز بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. کیا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حق کا ساتھ دے؟ کیا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ کے کھڑا ہو کوئی ادارہ, کسی ادارے کا کوئی بندہ, کوئی سیاسی لیڈر, چاہے وہ PTI کا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں, میں بھی سیاست کا ایک حصہ ہوں, میں بھی خود خواتین کی نمائندگی کرنے کے لیے آگے آئی ہوں. تو کوئی میری آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را حق کے ساتھ کھڑے ہوں. میں نہیں کہتی کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں, آئیں ہمارے چیک کریں ہمارے کاغذات, اس میں کوئی بھی 2 نمبری کسی قسم کی ہوئی ہم بھی جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا را میری تمام اداروں سے, تمام پارٹیوں سے کہ اگر آپ لوگ اس معاملے میں کچھ حل کر سکتے ہیں. یہ غریب لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج 4 مہینے ہو گئے ہم لوگ عدالتوں میں, DPO کے آفس, DSP صاحب کے آفس, سٹی تھانہ, صدر تھانہ, کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی, کوئی ادارہ ہم نے نہیں چھوڑا. ہیومن رائٹس کے پاس ہم لوگ گئے. جہاں تک ہماری اپروچ ہے ہم کریں گے, لیکن ہم اپنے پیسے, ہمارے حق کے پیسے ہیں, حق حلال کی کمائی ہے میری اپنی, تو ہم یہ اپنے پیسے لے کے ہی دم رہیں گے. یہ اگر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تھک جاؤں گی یا میں ہار جاؤں گی یا میں پیچھے ہٹ جاؤں گی, تو یہ ان لوگوں کی بھول ہے.
مجھے جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گی اور یہ رقم میں ان سے وصول ہر حال میں کر کے رہوں گی. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے یہ سب کی گفتگو سنی، کافی طویل گفتگو ہوگی. اصل میں یہ اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جو یہ معاملہ ہے اس کا مکمل پہلو سامنے آئے، تاکہ کسی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو مکمل پتہ چلے کہ یہ فراڈ کس نوعیت کا ہے، طریقہ واردات کیا تھا اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں. اصل میں یہ ساری گفتگو کرنے کا، سب سے الگ الگ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری باریکیاں سامنے آئے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں وہ بھی سامنے آئیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان ساری جو ان گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کس لیول کا لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ ہو رہا ہے. میری اپنے پاکستان کے اداروں سے، پولیس سے اور باقی بھی جتنے یہاں پہ ادارے ہیں جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں، ان سے یہ ایک سوال ہے کہ اس لیول کا کروڑوں روپے کا فراڈ ہو رہا ہے، کیا آپ لوگ جو تنخواہیں لے رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا فراڈ کر رہا ہے سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، کون کیا چیٹنگ کر رہا ہے، کون کیا جرم کر رہا ہے؟ جرم کو ہونے سے پہلے روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے خیال میں ایک جگہ جہاں ہم شہریوں کا یہ ذمہ داری اور حق ہے، تو دوسری طرف اسٹیٹ کو جو ادارے ہیں جو اس کام کے پیسے لیتے ہیں، آیا اسپیشل برانچ کا کام نہیں ہے کہ وہ جو فراڈ ہو رہا ہے، جو نوسر بازی ہو رہی ہے زمینوں کے نام پہ، کاروبار کے نام پہ، ملازمتیں فراہم کرنے کے نام پہ، ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ رپورٹ کریں صوبائی حکومت کو کہ یہاں پہ کون کون لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ سیکورٹی کا یہ کام نہیں ہے، پولیس کی اپنی انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے، باقی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں ان کو رپورٹ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو تو لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، لاری اڈا جیسے مین چوراہے میں احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ احتجاج ہوا ہے. دھوکہ جو ہے یہ ایک فرد کو، ایک فیملی کو متاثر نہیں کرتا، یہ 14 لوگ نہیں ہیں، یہ جو ہے یہ دھوکہ جو ہے یہ بچے پیدا کرتا ہے، یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرتا ہے. اسے پوری سوسائٹی کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، لوگ کاروبار کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتے، کسی کے ساتھ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. ایک بندے کا دھوکہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہماری رائٹرز ہیں نا، جیسے کہ یہ اپنے بیٹھے ہیں رائٹرز، جی ارائز نویس وغیرہ جیسے یہ بیٹھے ہیں نا، جی تو ان کے حوالے سے میں نے یہ چیز، ہمارا جو اپنا ایکسپیرینس ہو اس کیس میں ابھی جو ہوا ہے ہمارے ساتھ مثلاً، تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں ان کے پاس کوئی پراپر کرائٹیریا نہیں ہے کام کا. صحیح. اب اگر ایک ہی چیز پہ، ایک ہی ٹاپک پہ، ایک ہی کیس پہ نا لوگوں کے ساتھ 20 لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتا ہے تو یہ شو نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اپنا کمیشن لے لیتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، پیسے لے لیے، اسٹامپ نے درج کر دیا، اسٹیمپ لگا دی وغیرہ وغیرہ، لیکن کا کوئی اتنا اچھا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس میں کسی چیز کا باقاعدہ کوڈ ہو سکے، جی شو ہو سکے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جو ان کی یونین ہے یا ان کی جو مینجمنٹ ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے ان کے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے ساتھ اگر یہ ڈاکومنٹیشن لکھیں تو اس کے لیے بہت اچھا کرائٹیریا ہو جس کو یہ فلفل کر کے تب جا کے اس کے اوپر لکھت کریں. اچھی یہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ آئندہ اس قسم کی برائی سے، اس قسم کے کسی خجالت سے، مصیبت سے بچ سکیں. تو یہ اس میں تکنیکی خرابیاں چھوڑی جاتی ہیں یا چھڑوائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بھی آگے جا کے بہت، اور ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بہت ٹائم سے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، ابھی تک بہت سے کیسز ہو چکے ہیں اس طرح سے. تو یہ چیز ہے سر، اس پہ تھوڑا سا فوکس ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ اس میں جس طرح شروع میں انگریز دور میں کوئی بھی انتقال جب کرواتا تھا تو وہ وہاں پہ مجمع کے اندر اس کی آواز لگتی تھی کہ اس کا کوئی وارث رہ تو نہیں گیا. یہ جو مشتری ہوشیار باش کا جو اشتہار لگتا تھا وہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہوتا تھا کہ اس زمین کو کسی اور نے خریدنے کے لیے کسی کو پیسے تو نہیں دیے ہوئے. تو یہ ایک تجویز ہے کہ اگر ایک طرف حکومت اس سارے رائز نویسی کو اور باقی اسٹامپ پیپرز کو ڈیجیٹل کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا پورا میکانزم بننا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی کوئی اراضی کا یا لین دین کا اسٹامپ لکھا جائے تو اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے جو گورنمنٹ کے ڈی سی کا جو پیج ہے، باقی جو اخبارات کے ہیں جس طرح یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، محکمہ مال، اس میں جو ہے باقاعدہ اس کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے اور ڈیجیٹل اس کی پریزنس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں سودا جو ہے یہ اس بندے کے ساتھ ہو گیا، اور اس کا تاکہ وہ ریکارڈ کا ایسا ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ہی چیز جو ہے یہ بار بار نہیں فروخت کی جا رہی، اور اس کا باقاعدہ جس طرح محمد ارشد صاحب نے بتایا کہ اس کا کوڈ ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے فراڈ سے بچ سکیں.